جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے آپ تک یہ خبر پہنچا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بعض دوست میری بات کو مان نہیں رہے تھے، لیکن آج شیر افضل مروت نے میری اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ کام ہو رہا تھا، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں جو دوستوں نے بہت کم دیکھا ہے، میں نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح کا بیہیویئر تھا پی ٹی آئی کا اس حوالے سے، اور بلاول بھٹو کتنے مایوس ہوئے۔ نو ڈاؤٹ اسلام آباد میں بڑے بڑے جگادر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خبر ان کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، اس لیے یہ میرے پاس مسلسل خبر آ رہی تھی۔ اور جو ان کی سی ای سی کی میٹنگ تھی، اجلاس تھا جو 2 دن ہوتا رہا، اسے کوئی ساڈا بھی بندہ بیٹھا سی اور جو ہمیں چیزیں بتا رہا تھا، اور کچھ باہر دوست ایسے تھے کہ جو چند مخصوص لیڈرز کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ خبر کنفرم کی کہ ہاں ہماری بات چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی بجائے، اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی بجائے ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بنوائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہم پر اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے تو مل کر اس پریشر کا بھی مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے پاس اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو پرانا ایکسپیرینس تھا، اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو خبر تھی اس حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سے بھی بات کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا، اب شاید بات نہ بن سکے، کیونکہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے وعدہ معاہدہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور بلاول بھٹو نے ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان بھی کر دیا ہے، اور اب پیپلز پارٹی پچھلے پاؤں نہیں آئے گی۔ انہوں نے ریکویسٹ تک کی تھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ریکویسٹ تک کی تھی، منت تک کی تھی کہ بندے بن جاؤ، جمہوری دھارے میں آ جائیں۔ پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے کہا تھا کہ پراپر جمہوری دھارے میں آ جائیں اور ایک اچھی حکومت بناتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ حکومت بناؤ، کیونکہ ہم جمہوری جماعت ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اکثریت پارٹی دیتی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ اس حوالے سے جو روڈ رویہ تھا، باقاعدہ روڈ رویہ پی ٹی آئی کا، وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دیا تھا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے شیر افضل مروت کی ایک اور بات پر مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ آصف علی زرداری خود انہیں فون کر رہا تھا رات 11 بجے تک۔ پاجی آصف علی زرداری یہ کام نہیں کرتا، اس کے کرنے والے اور بہت سارے ہوتے ہیں، وہ بذات خود شیر افضل مروت کو فون کرے تو یہ ہنسی والی بات ہے، لیکن کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس پکی اور سچی خبر تھی اور اندر کی خبر تھی۔ دوسری بات کہ کیا میاں نواز شریف واقعی لندن جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے۔ یہ ساری بڑکے ہیں پی ٹی آئی والوں کی، اور یہ جو درفتنیاں چھوڑتے ہیں نا سوشل میڈیا پر مختلف اینکرز اور یوٹیوبرز، ان کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں۔ نواز شریف کدھرے نہیں جا رہا، یہ وہی ہیں جن کو آپ بھاگ بھاگ کے دیکھتے، جو سنسنی پھیلاتے ہیں اپنے ولاگز میں، اپنے ویڈیوز میں، کیا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، نواز شریف لندن شندن کوئی نہیں جا رہا۔ نواز شریف اگر وزیر اعظم نہیں بنتے تو آپ ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تو یہ زیادہ جگہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھیں گے، اسی دیس میں، اسی پاکستان میں، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا، اور یہ اپنا انتقام نہیں چھوڑتے ہوتے۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، نواز شریف پیچھے بیٹھ کر انتقام لے گا جس دشمن سے لینا ہے۔ ہم تو سمجھتے نا کہ یہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن شریف فیملی کے لیے یہ خاندانی اور ذاتی دشمنی ہوتی ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ اپنے
دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا سارے دوست. اور آپ دیکھ لیجئے گا ذرا سی ان کی حکومت تھوڑی کمفرٹیبل ہوئی تو میاں نواز شریف پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا کرنے والا نہیں. کہاں سے کرواتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اپنے مختلف ولاگس میں کہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گیا تو وہ انتقام لے گا، چھوڑے گا نہیں. بدلہ لینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ کسی طرح سے کام نہیں کرے گا. کسی طرح سے اس میں میاں برادران میں نرمی تو ہوتی نہیں ہے نا، نہ نرمی آئے گی، نہ یہ پیپلز پارٹی کی طرح سے شہید بینظیر بھٹو کی طرح سے معاف کر دینے والے وعدے کرتے ہیں، نہ بیانات دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بس لڑنا ہے تو ہوں بس لڑنا ہے، اور جڑا دشمن ہے وہ دشمن ہی ہے. جو جمہوریت میں اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے نا، اس حق کو یہ حق نہیں سمجھتے. تیسری اور اہم خبر میں آپ کو دے کر اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، رات بھی ہاسپٹل میں گزری. دوستوں سے التجا ہے میرے لیے دعا کریں. تیسری اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو بڈھے وارے ہیں، اسے چھوڑ دیا گیا ہے کہ لیا بندے لیا. یہ جہانگیر ترین کام کرتا تھا نا، اب یہ بیمار چودھری شجاعت حسین سے کام لیا جا رہا ہے. اس نے آج یہ نواز شریف کے پرانے بھائی اور نواز شریف کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو طلب کیا تھا. وہ پی ٹی آئی کا حامی ہے ایجاز الحق، آپ جانتے ہیں. بری گالہ میں اور زمان پارک میں عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا ہے ایجاز الحق، لیکن اب سختی کے ساتھ اس سے چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ حکومت دے نال پیچھے شہباز شریف دے اللہ اکبر. یہ صرف ایک ایجاز الحق کو ہی نہیں کہا گیا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور فیوچر میں آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ کہ میری خبر کوئی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ آپ کو اندازہ ہے، جو دوست مجھے دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے. میں بڑھ کے نہیں مارتا، میں سنسنی نہیں پھیلاتا، لیکن جو ہر طرف سے کنفرم ہوتی ہے خبر وہ آپ کو دیتا ہوں. یہ چودھری شجاعت حسین سے پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے ارکان کو توڑوانے کا کام کیا جائے گا. ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین یا چودھری برادران کا تعلق صرف لاہور یا گجرات کے ساتھ ہی نہیں ہے. ان کا تعلق پورے ملک میں ڈسٹرکٹ بلکہ یوں کہہ لیں کہ یونین کونسل لیول پر ہر ڈسٹرکٹ میں پھیلا ہوا ہے، ہر ضلع میں پھیلا ہوا ہے، پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں. جو زیرت سیاست کو جانتے ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے. انہوں نے کس پر کہاں سے کون سا پریشر ڈلوانا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ وہ جہانگیر ترین والا جہاز بھر کے لایا جائے. یہ کام بڑا سلولی ہونے والا ہے اور ہونا ہے یہ کام. اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جب مایوس ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی طرف سے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، ہمیں حکومت سے الگ کر کے اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا ہے. کچھ جذبے والے تو لڑیں گے، اصل کیسر وغیرہ، شہریار افریدی وغیرہ، اس طرح کے لوگ، علی محمد خان جیسے لوگ، لیکن باقی پیچھے سے ویڑا صاف ہوتا جائے گا. ہاں جی، بندے نکلتے جائیں گے پی ٹی آئی کے. یہ میری بات ضرور غور میں رکھیے گا. فیوچر اس بات کی گواہی دے گا. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کرے. ایسے ہی میں نے جیسے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ جیسے سوکھے پودے کو پانی دیتے ہیں نا کہ وہ ہرا بھرا ہو جائے، آپ کا سبسکرائب کرنا، آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، کامنٹ کرنا، اور چینل کا بیل آئیکن جن میں کہنا ہمیں ٹلی مارنی، یہ سوکھے پودے کو پانی دینے والی بات ہے. اللہ حافظ.